اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان اپنی رحمت اور برکتوں کے ساتھ موجود ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بہترین انداز سے ان ایک ایک لمحات کے اندر استفادہ کرے، اپنے آپ کہ وہ کام انسان کے جو پورے سال نہیں ہو سکتے اس ماہ کے اندر ممکن ہوتے ہیں، تو انسان کوشش کرے اپنے آپ کو نجات عطا کرنے کی اس ماہ کے ذریعے سے۔ اسی سلسلے میں وہ کام کہ جو اہم ترین کام ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ انسان اپنے ذہن میں فوکسڈ ہو کے جب کام کرے تو زیادہ پروڈکٹیو انداز سے، زیادہ ثمرات کے ساتھ کام کرتا ہے۔ انہی فہرست میں جو اہم ترین چیز روایات کے اندر دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان طلب مغفرت کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے گناہوں سے استغفار کرے کہ پالنے والے خطا کا پتلا ہوں، تیری بارگاہ میں خطا ہوئی ہے، حق کے عبودیت ادا نہیں کیا، بندگی کا جو حق تھا اس کو ادا نہیں کر سکا۔ اگر اپنے اعمال کی جانب دیکھتا ہوں تو یہ پاتا ہوں کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں تیری بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں۔ میری حالت یہ نہیں ہے کہ اس کو تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ میری نماز، میرے روزے، میرا قرآن کی تلاوت کرنا، ان سب کے اندر وہ خالص نیت نہیں ہوتی۔ بس مجھے امید ہے تو کس چیز سے ہے؟ اس چیز سے امید ہے کہ تیری ذات بڑی رحیم ذات ہے، تیری ذات بڑی کریم ذات ہے۔ اے پالنے والے، جب میں اپنی زندگی میں پیچھے نگاہ کرتا ہوں تو دکھائی دیتا ہے کہ کئی ایسے اعمال ہیں جو تو نے کہا تھا نہ کرنا، میں اس جانب گیا، اور اگر تیرے علاوہ کوئی اور ذات ہوتی تو اپنے غضب کا نشانہ مجھے قرار دے چکی ہوتی، لیکن کیونکہ تو رحمت والی ذات ہے اور تو نے خود کہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو نے اپنا کو خود غفار کہا ہے، لہٰذا اور تیرے علاوہ کوئی اور ذات ہوتی تو اس کے سامنے میں اس طریقے سے آ کے اظہار مغفرت بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیوں تیری ذات رحمت والی ذات ہے لہٰذا تیری بارگاہ میں آتا ہوں۔ انسان کی اس ماہ کے اندر یہ کیفیت ہو کہ پالنے والے صحیح خطائیں ہوئی ہیں، لیکن یہ خطائیں کہ تیری رحمت سے کے دائرے سے بڑھ کے ہیں، ان کا دائرہ کہ تیری رحمت پہ بھی غلبہ پا سکتی ہیں، کہ تو وہ ہے کہ جس نے کتب علی نفسہ رحمہ، اپنی ذات پہ رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ تو نے خود یہ بات کہی ہے کہ کس انداز میں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا یقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو پس جہاں ہمیں یہ کیفیت دکھائی دیتی ہے تو انسان خدا کی بارگاہ میں اس ماہ کے اندر خاص طور پہ اس ماہ کے اندر، جس کو جب اللہ کے رسول نے اس کا تعارف کرایا تو یہ بات کہی تھی کہ بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رحمت، برکت اور مغفرت کے ساتھ آیا ہے۔ تو انسان، اور خاص طور پہ بھی اس ماہ کے آخری 10 دنوں کے اندر انسان کوشش کرے کہ اپنے گناہوں کے استغفار کریں۔ یہاں پہ ہمیں کئی روایات ہیں جو دکھائی دیتی ہیں، حتیٰ روایت اتنی شدید ہے کہ اللہ کے رسول بیان کرتا ہے فَإِنَّ الشَّقِيَّ من حرم من غفران اللہ۔ دیکھ اللہ کے رسول کریم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ جب آپ کی زبان سے سخت الفاظ ادا ہوں، اس کا مطلب معاملہ بہت سنگین ہے، معاملہ بہت ایسا ہے کہ انسان بچ کے چلے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ، شقی ہے وہ شخص، شقاوت رکھتا ہے، من حرم من غفران اللہ، کہ جو اللہ کی معافی سے اس ماہ میں محروم رہ گیا، یعنی اس ماہ کے اندر خاص طور پہ انسان اپنے آپ کو مغفرت الہی میں داخل کرے۔ فی ھذا الشہر العظیم، کتنا عظیم مہینہ تو اس نے اس ماہ کے اندر، جبکہ خدا کے بعض ایک روایات کے بقول اس ماہ کے اندر خداوند متعال ہر روزے کے اختتام کے لمحات پہ 1,00,000 افراد کو آتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو خداوند متعال ہر لمحے پہ 1,00,000 افراد کو آتش جہنم سے نجات عطا کر رہا ہوتا ہے۔ جب اتنی زیادہ انداز سے لوگ جو ہے وہ آتش جہنم سے نجات یافتہ ہو رہے تھے، اس لمحے پہ بھی تم نے اپنے آپ کو آتش جہنم سے نہیں بچایا، اس لمحے میں بھی تم جو ہے وہ اس انداز سے رہے۔ یہاں تک ہمیں امام صادق علیہ السلام سے روایت دکھائی دیتی ہے کہ من لم یغفر لہ فی شہر رمضان لم یغفر لہ الی قابل، جس نے اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں نہیں بخشوایا، اپنے گناہ کو باقی رکھا اور اس ماہ کے اندر بھی استغفار نہیں کیا، اب اس کے لیے دروازہ نہیں ہے، آنے والے سال تک تمہیں مغفرت نہیں ملے گی، الا ان یشہد عرفہ۔ ہاں، خدا رحم ہے، رحیم ہے خدا،
سوائے کہ عرفہ کو درک کر لے تو خدا روزہ عرفہ بھی اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن کیا ہے اہمیت ہے اس ماہ کے اندر انسان اپنے آپ کو مغفرت الہی سے حاصل کرے۔ یہاں تک امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ان للہ تعالی ملائکۃ مؤکلین بالصائمین، اس ماہ کے اندر خدا مند متعال روزے داروں کے گرد ملائکہ ہیں جو روزے داروں کے گرد آتے ہیں خدا کے، اور کیا کہتے ہیں یستغفرون لہم فی کل یوم، اور ہر لمحے پورے دن جو ہے وہ اس شخص کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی خاص طور پہ یہ رغبت دلائی جا رہی کہ انسان استغفار کرے۔ بہت سارے وہ مواقع ہیں کہ جو اس کے لیے استغفار کا سبب بنتے ہیں، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر اس انداز سے دکھائی دیتا ہے فانظروا کیف تکون فیما تستأنفون، جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے تو انسان نجات یافتہ ہوتا ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ اب دیکھو تمہیں نئے سرے سے عمل کس طریقے سے انجام دینا ہے، یعنی تمہارا جو نامہ اعمال تھا وہ صاف ستھرا ہو چکا ہے، اب تم ابتدا سے اس کے اندر نیکیاں لکھنا شروع کرو، نیکیاں باقی رہیں گی، گناہ مٹ چکے ہیں تمہارے۔ یہ اسی طریقے سے اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ من خرج عنہ ھذا الشہر ولم یغفر ذنوبہ، جو اس ماہ سے نکل جائے اور اس ماہ کے بعد بھی اس کے گناہ معاف نہ ہوں، کتنا عظیم مقام ہے، فحینئذ یخسر، جس نے بڑا نقصان اٹھایا، گھاٹے کا سودا کیا، حین یفور محسنون، کہ جب جو ہے وہ احسان نیکی کرنے والوں کو ان کی جزا دی جا رہی ہوگی، بجوائز الرب الکریم، کہ جب ان کو عطا الہی ہوگی اس دن یہ بات محسوس کرے گا یہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان کے اندر استغفار کے مقام پہ نہیں پہنچایا ہوگا، کہ بڑا نقصان ہو گیا میرا، کیونکہ رمضان کے اندر استغفار حاصل نہیں کی۔ حتیٰ ہمیں پاس روایات دکھائی دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس ماہ کے اندر اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل، اللہ کے رسول اس ماہ کے اندر تمام اسیروں کو آزاد کر دیتے تھے۔ کس خاطر کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، جتنے مانگنے والے ان سب کو عطا کرتے تھے۔ یہاں تک ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے روایات کے اندر کہ اللہ کے رسول نے خطبہ شعبانی کے اندر ارشاد فرمایا ظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، تمہاری پشت جو ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے بھاری ہو چکی ہے، تم کیا کرو فخففوا عنہا بطول سجودکم، سجدے میں جاؤ، نتیجہ کیا ہوگا، اپنی پشت کے وزن کو ہلکا کرو۔ بس خاص طور پہ انسان اس ماہ کے اندر اعمال میں کس عمل کو زیادہ فوکس کرے کہ اے پالنے والے جو خطائیں مجھ سے ہوئی ہیں اس ماہ کی برکت کا واسطہ ہے تجھے، اس لمحات کی برکت کا واسطہ ہے، میری ان خطاؤں کو درگزر فرما۔ ہاں یہاں پہ ایک بات واضح کرتے چلوں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی واجب ہے تو اس کو ادا کرنا ہوگا، یعنی نماز قضا ہوئی ہے تو قضا ادا کرنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ اگر خدا نے استغفار کے مقام پہ پہنچا دیا تو وہ ادا نہیں کرے، یا کسی کا مال کھایا ہوا ہے اس کو مال پہنچائے اس ماہ کے اندر۔ اور حقیقت میں استغفار کا معنی بھی یہی ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں تائب ہو، شرمندہ ہو تو یہ کیا بات ہے کہ شرمندہ بھی ہے اور مثال کے طور پہ وہ کام بھی نہیں کرا جو خدا نے واجب قرار دیا۔ تو اگر کسی کی نماز قضا ہے تو قضا کو ادا کرنا پڑے گا، یا جو ہے وہ کسی کی مال اس نے لیا ہو تو اس مال کو پہنچانا پڑے گا اور پھر استغفار کرنی پڑے گی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس ماہ کے اندر ہمیں بہترین انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو اس ماہ کے صدقے میں معاف فرما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔